رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی بیان فرما دیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کتنا اس بندے پہ خوش ہوتا ہے؟ آقا آپ ہی ہمیں بتا دیجئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا انداز حسین دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی امت کو کیسی تعلیم عطا فرما رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے مثال دے کے مسئلہ حل فرما دیا۔ فرمایا ایک انسان صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا، کئی دنوں کے بعد آبادی کا کوئی نشان تھا، ریت ہی ریت تھی۔ ایسے صحرا میں اپنی اونٹنی پہ بیٹھا وہ سفر کر رہا تھا۔ اونٹنی پہ بیٹھا ہے، کھانا بھی ساتھ ہے، پینے کا بندوبست بھی ہے۔ صحرا میں کئی مہینوں کا سفر ہے، اونٹنی چلے گی، سفر طے ہوگا۔ جا رہا تھا، راستے میں اس نے چاہا کہ میں آرام کر لوں، وہ لیٹ گیا۔ وہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے سویا ہے۔ جب وہ بیدار ہوا تو اونٹنی بھاگ چکی تھی۔ اس نے اونٹنی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن اونٹنی ملتی نہیں۔ اس کو موت کھلے نظر آنے لگی، ایسے لگتا تھا کہ موت کھلے منہ اسے دیکھ رہی ہے۔ اگر میں دوڑتا ہوں تو پھر بھی رستے میں ہی مر جاؤں گا۔ کئی مہینوں تک یہ صحرا عبور نہیں ہو سکے گا، یہاں تک کہ وہ دوڑ دوڑ کے تھک گیا۔ بھوک بھی لگ چکی تھی، پیاس بھی لگ چکی تھی، گرمی سے ہانپ رہا ہے۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میری موت طے شدہ ہے۔ اونٹنی نہیں ملتی، مجھے پانی نہیں ملتا، نہ کھانا ملتا ہے۔ اب میں اس صحرا سے باہر نہیں نکل سکتا، یہاں سے چل کے زندگی کو تلاش کرنا تھا۔ یہ صحرا میرا قبرستان بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں واپس جاؤں، اسی جگہ سو جاتا ہوں جہاں پہلے سویا ہوا تھا۔ اس کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ راستہ تو مہینوں کا ہے، مہینوں کے بعد کوئی گزرا تو میری ہڈیوں کو سپرد خاک کر دے گا، مجھے زیر زمین کر دے گا۔ میں راستے پہ سوتا ہوں، کوئی میری لاش کو دیکھ کر مجھ پہ مٹی تو ڈال دے گا۔ اب وہ پلٹا ہے، کیسے قدم اس بندے کے اٹھ رہے ہیں؟ وہ قدم خوشی کی طرف نہیں، وہ قدم موت کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ موت کی تیاری میں ہے، مرنے کے لیے اپنا سر اپنی کوہنی پہ رکھتا ہے، سوتا ہے۔ اسے رات کو آرام سے سونے والوں، کون ایسا ہے جو مرنے کے لیے سوتا ہو؟ کون ایسا ہے جو مرنے کے لیے سوتا ہو؟ یہ سوتا ہے تاکہ موت آ جائے۔ مستقبل تاریک ہو گیا، مستقبل میں اندھیرا ہی اندھیرا آ گیا، زندگی ویران ہو گئی، گلستان اجڑ گیا، ساری بہاریں خزاں رسیدہ ہو گئیں۔ اب یہ موت کے انتظار میں اپنا سر اپنی کوہنی پہ رکھ کے سو رہا ہے، اب موت کے انتظار میں سویا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ اونٹنی سرہانے کھڑی ہے، وہ اونٹنی سرہانے کھڑی ہے، وہی اونٹنی سرہانے کھڑی ہے۔ اب اس نے کجاوے سے جلدی پانی بھی پی لیا، خوراک بھی موجود تھی، کھانا بھی کھا لیا، پھر سفر شروع کر دیا۔ زندگی کا مستقبل روشن ہو گیا، خزاں رسیدہ چمن پھر بہار آشنا ہو گیا، ساری زندگی کی رونقیں پھر لوٹ آئی ہیں، دل کے سارے منصوبے بے زندہ ہو گئے، دل کے سارے منصوبے زندہ ہو گئے، حیاتی کی طرف آ گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تمہارے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے جو یہ بتا دے کہ وہ آدمی کتنا خوش ہوا ہوگا، جو موت کے منہ سے واپس لوٹنے والا کتنا خوش ہوا ہوگا، جس نے ظلمت سے پھر زندگی کی شمع دیکھی، جو خزاؤں سے بچ کے پھر بہار آشنا ہوا۔ کیا اس کی خوشی کا اندازہ تم کر سکتے ہو؟
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو منظر بیان فرمایا اس کی خوشی بیان کرنے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی لفظ ہی نہیں، الفاظ ہی نہیں، جملے ہی نہیں، کلام ہی نہیں، استدلال ہی نہیں، زور بیان ختم اور نطق اور تکلم کے پرقطرے گئے اور طائر فکر کی بلندیاں ختم ہو گئیں۔ جس خوشی کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں اس خوشی کا ہم سے بیان نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے گل قدس کی پتیوں آپ کے ہونٹ مبارک سے حرکت کی اور الفاظ یوں نکلے، الفاظ کچھ اس طرح بنے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، جتنی خوشی اس بندے کو سواری کے ملنے پر ہوئی اس سے کئی زیادہ میرے رب کو بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے، میرے رب کو بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے، میرے رب کو بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اب بھی اگر کوئی واپس نہ لوٹے تو پھر وہ کتنا کیا گزرا ہے، کتنی بے وفائی کر رہا ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے سب کچھ دیا تھا، وہ یہ نہیں فرماتا کہ تم گناہ کرنے کے بعد اب کہاں آ گئے، وہ دھتکارتا نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے تم آؤ تو صحیح، تم آؤ تو صحیح، تم آؤ تو صحیح، آخری سانس نکلنے تک تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ لہٰذا واپس پلٹیں، واپس لوٹیں۔ گناہوں کی وادیوں میں یقیناً انسان سے سہویں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ آج کے اس دور میں اندھیرے ہیں، نظام میں بہت سی نحوستیں شامل ہو گئی ہیں۔ انگریز کے بنائے ہوئے قانون نے مسلم کی برکتیں چھین لی ہیں، سرکار کی امت کی برکتیں چھین لی ہیں۔ آج اس ماحول کے اندر ہمیں نئے سرے سے مصطفی انقلاب کی فکر کو آگے بڑھانا ہے، فکر آخرت کا پیغام دیتے ہوئے سوئے ہوئے ضمیر پہ دستک دینی ہے۔ میرے صحرا میں کوئی آہو ابھی پوشیدہ ہیں، میرے صحرا میں کوئی آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اس وقت ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ پیغام آگے بڑھانا ہے، عام کرنا ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک دل بھی بدل گیا تو یہ تمہارے لیے دنیا آخرت کے لیے بہتر بن جائے گا۔ اور اس نیکی کرنے میں آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی زبان ہلا کر دیکھو، اپنا پیغام آگے بڑھا کے دیکھو۔ ٹھیک ہے اندھیرے بہت ہیں مگر شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے۔ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاؤ اور میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ اس لیے ان خزاؤں سے ہمیں ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جہاد ہے، سینہ تان کے برائی کے خلاف نکل آؤ اور اس قدر تقوی سے مسلح ہو جاؤ کہ اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے قدم کو، پورے پیکر کو سرکار کے محبت کا آئینہ بنا لو۔ کوئی تجھے دیکھے تو تمہاری آنکھ سے بھی اسے وہ محبت کا جذبہ ملے، تمہاری زبان سے بھی وہ مدنی پھولوں کی خوشبو ملے، تمہارے کانوں سے، تمہارے پیکر سے، تمہارے کردار سے اور سیرت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کی بہاریں جھلک نظر آئے۔ اس انداز میں جس وقت ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری کائنات ہمارے قدم بقدم چلنا شروع کر دے گی۔